ہر آدمی سے اس کی ہر چیز کے بارے میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب اور پھر اس کے بارے میں بازپرس کی جائے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر کئی مقامات پر موجود ہے، احادیث میں کثرت کے ساتھ یہ مضمون وارد ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ہم سب اس کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، یعنی ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں کریں گے اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ایک عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کے استحضار کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا حساب نکالو، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ دنیا میں روزانہ آدمی اپنا حساب لیتا رہے تاکہ دنیا ہی میں اس کی گاڑی صحیح طور پر چلنے لگے۔ اگر آدمی نے اپنا حساب یہاں نہیں لیا، یعنی اس کے اوپر توجہ نہیں کی، تو معلوم نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں جب جائے گا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ اس کے لیے فرمایا گیا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا ایک نظام مرتب رہے کہ ہم صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں، یہ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے صبح میں، ہمارے پاس وہ درج رہے کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا نماز۔ اسی طرح دن میں 5 نمازیں آتی ہیں تو 5 نمازوں کا کالم رہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز۔ نماز کے علاوہ ہمیں تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس کا بھی اس کے اندر کالم بنا رہے، ذکر کا کالم، تلاوت کا ایک کالم۔ اسی طرح جتنے کام ہمیں روزانہ پیش آتے ہیں جسے ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کے بارے میں ہو یا دین کے بارے میں، وہ سارے کا سارا ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہو۔ مثلا کوئی دکاندار ہے، اس میں لکھ کے دکان اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے مجھے آنا ہے۔ کوئی آدمی ملازمت پیشہ ہے تو وہ لکھے کہ مجھے اتنے بجے مجھے اپنی فیکٹری کو جانا ہے اور اتنے بجے واپس آنا ہے، یا اور جو کچھ کے کرتا ہو۔ اسی طرح بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور کسی اور سے کوئی رابطہ و تعلق اس کا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل اس کی بک کے اندر لکھی ہوئی موجود ہو۔ اور پھر ایک ایسا کالم بھی اس کے اندر ہو جس کو وہ خالی رکھے، اور جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی خلاف اصول بات ہو جائے، وہ وہاں پر نوٹ کرے۔ نماز آج کی فجر کی پڑھی، اس نے اس کے اوپر ریٹ لگا دیا، نہیں پڑھی اس کے اوپر رانگ مارک لگا دیا، تلاوت نہیں کی رانگ مارک لگا دیا، اور اگر اس نے پڑھ لیا تلاوت کر لی تو اس کے اوپر صحیح کا نشان درج کر دیا، اور اگر ان سے ہٹ کر کوئی گناہ ہوا، کوئی خلاف اصول بات ہوئی تو اس کالم میں لکھ دیا آج میرے سے یہ خطا ہوئی، یہ گناہ ہوا، یہ برائی ہوئی۔ مثلا ایک آدمی جھوٹ بولنے کا جھوٹ بول دیا، کسی نے غیبت کر دی،
یا کسی کو گالی دے دی، کسی کو دھوکہ دے دیا، یا کسی کی چیز اٹھا لی، یا نگاہ غلط پڑ گئی، حسد میں مبتلا ہو گیا، کسی کے بارے میں کینے میں مبتلا ہو گیا، اور کسی کی چغلی کھائی، مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ لکھتا چلا جائے آج میرے سے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو جب شام ہو تو شام میں وہ کاپی لے کر بیٹھے، اگر کاپی میں لکھنے کی توفیق نہ ہوئی یا وقت نہ ملا تو کم سے کم اپنے دماغ میں لکھ لے۔ شام میں بیٹھ کر جائزہ لے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تیری توفیق سے میں فجر کی نماز ادا کر سکا، ظہر کی نماز پڑھ سکا، مغرب میں نے الحمدللہ پڑھ لی، عصر بھی میں نے پڑھ لی، مغرب عشاء بھی میں نے پڑھی، تلاوت کر لیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر کرے، ذکر ہوا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، ماں باپ کی خدمت کی تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اور مخلوق کی خبر گیری کی اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کیا تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی غور کرے کہ میرے سے کیا گناہ ہوا۔ اگر کوئی گناہ نہیں ہوا، ماشاءاللہ آنکھ بھی ٹھیک رہی، کان بھی ٹھیک رہے، زبان نے بھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، دل بھی ٹھیک رہا، دماغ بھی ٹھیک چلا، ہاتھ اور پیروں نے بھی صحیح کام کیا، تو پھر اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرے کہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ مجھ کو دولت نصیب ہوئی کہ میرے سارے اعضاء ٹھیک رہے اور تیری نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا شکر ہو گیا۔ لیکن اگر کسی سے کوئی غلط بات ہو جائے تو وہ اس وقت اللہ کے سامنے رو لے، روز کا روز حساب، روز کا روز اپنا جائزہ، جھوٹ بول دیا، رات میں احساس ہو رہا ہے کہ آج میں نے فلاں بات جھوٹی کہہ دی تھی، اب اس کے اوپر سوچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کہ جب میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا اور وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ فلاں کام تو نے کیا تھا، اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں تو خود ہی یاد آئے گا سب کچھ، اللہ کے بتائے بغیر سب باتیں خود بخود یاد آئیں گی۔ انسان دنیا میں تو کچھ کر کے بھول جاتا ہے، کسی کا کچھ لے لیا بھول گیا، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور بھول گیا، لیکن وہاں جب جائے گا تو ساری باتیں اسے یاد آئیں گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن انسان کو اس کے کیے ہوئے سب حرکتیں یاد آئیں۔ یتذکر کے معنی یاد آنا، اور سعی کے معنی محنت، عمل، کوشش، تو جو بھی اس نے اچھا کیا تھا، جو بھی برا کیا تھا، وہ سب کا سب بغیر کسی زحمت کے یاد آئے گا، ایک ایک بات یاد آئے گی، چھوٹی سے چھوٹی بات اس کو یاد آئے گی کہ فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا، فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا، ایسا کہہ دیا تھا، زبان میں ایسا کر دیا تھا، اور ہاتھ سے ایسا کر دیا تھا، کسی کی میں نے غیبت کر ڈالی تھی، سب یاد آئے گا، کوئی چیز اس سے رہ نہیں جائے گی۔ ایک طرف تو خود بخود یاد آئے گا، جیسے کہ اللہ کہتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور دوسری طرف اس کے ہاتھ میں نام اعمال بھی تو ہوں گے، نام اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں، نہ کوئی اچھائی چھوٹی ہے نہ کوئی برائی، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب اس کے درد ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ جب یہ اعمال نامے دے دیے جائیں گے لوگوں کو تو مجرمین کی نظر اس پہ پڑے گی، مجرم لوگ جنہوں نے گناہ کیے تھے، کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، معصیتوں کا ارتکاب کیا تھا، غیبتیں کی تھی، بے نمازی پن ان میں رہا، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اور مختلف قسم کے گناہ میں مبتلا رہے،
وہ سارے کا سارا وہاں پر لکھا ہوا موجود ہوگا. ان کی نگاہ جب اس کے اوپر پڑے گی تو ان کی زبان سے یوں نکلے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی زبانوں سے نکلے گا ارے کیسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا, سب اس کے اندر لکھا ہوا ملے گا. تو وہاں سب کچھ جب دیکھے گا اور پھر یاد بھی خود بخود یاد آئے گا تو پھر کیا چیز رہ جائے گی. اگر کوئی بھول بھی گیا تو اس میں لکھا ہوا موجود ہے, یاد آئے. اور اعمال نامے کے اندر سب کچھ جو لکھا ہوا ہوگا اس کی جگہ کے ساتھ, اس کے وقت کے ساتھ اور اس کی کیفیتوں کے ساتھ میں لکھا ہوا ہوگا. فلاں آدمی نے فلاں جگہ پر فلاں وقت میں اتنے سیکنڈ پر اتنے منٹ پر یہ حرکت. اب کیا بھولنے کا ہے, سب یاد آئے گا. تو بتانا یہ ہے کہ انسان کو وہاں یاد آئے گا, کہ سب یاد آئے گا, کوئی چیز چھوٹے گی نہیں. اس وقت میں اسے بڑی شرمندگی ہوگی. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, حساب لیے جانے سے پہلے خود حساب کرو. اس کو میں سمجھا رہا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اپنا ایک نام عمل روز روز تیار ہونا چاہیے. اس میں اچھائی برائی جو کچھ کرتا ہے درج ہو جائے. اگر درج کرنے میں کسی کو زحمت ہو رہی ہے تو کم سے کم دماغ میں اس کو یاد رکھے, یاد رکھنے کی کوشش کرے صبح سے لے کر شام تک. اب شام میں بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں, اچھائیاں کیا کیا, برائیاں کیا کیا. جو جو برائی سامنے آتی رہے ایک برائی پر غور و فکر کریں. جس کی مثال میں دے رہا تھا کہ اگر کسی نے جھوٹ کہہ دیا, اب اسے شام میں بیٹھ کر جائزہ لینا ہے. جائزہ لیتے ہوئے جھوٹ کی مذمت, جھوٹ کی برائی, جھوٹ کی قباحت, جھوٹ کی شناخت کو یاد کریں. یہ کتنی بدبختی کی بات ہے, کتنی زیادہ گمبھیر چیز ہے, کس قدر اللہ کے نزدیک مکروہ اور بری چیز ہے. اور پھر یہ بھی یاد کریں کہ اس کے بارے میں کیا کیا وعیدیں آئی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے. اس کا نام اللہ کے پاس کذابین, جھوٹا, مکار, یہ نام ہو جاتا ہے. اور جب وہاں نام ہوتا ہے تو پھر وہی دنیا میں بھی آنے لگتا ہے. جیسے اچھائی میں بھی ایسی ہی بات ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے اور سچائی اس کے اندر ہوتی ہے, صداقت و دیانت اس کے اندر بست ہو جاتی ہے, وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رہتا ہے, اللہ سے بھی اس کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں, تو ایسے بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو چاہنے لگتے ہیں تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبریل, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور فرشتوں میں اعلان کرو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, اس لیے اے فرشتوں تم سب بھی اس سے محبت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں اس بندے سے تو اس کا اثر شدہ دنیا میں آتا ہے. اور دنیا میں یوں آتا ہے کہ نیک لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اچھے لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں, اس کا دنیا میں نام ہونے لگتا ہے, اس کی زندگی کا چرچا ہونے لگتا ہے, اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر ہونے لگتا ہے, اس کی صداقت, اس کی دیانت, اس کی امانت کا چرچا ہونے لگتا ہے, یہاں تک کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرنے لگتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اس نیک بندے کے لیے ایک خصوصی انعام ہوتا ہے. اسی طرح جو آدمی برائی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا نام برو میں لکھا جاتا ہے, اور پھر وہ بات فرشتوں میں آتی ہے, ارے اللہ کے رجسٹر میں فلاں آدمی کذابین میں ہے.
اور وہ کذابین کا ذکر فرشتوں میں ہوتے 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 دنیا والوں کے ذہنوں میں بھی اللہ ڈال دیتے ہیں، اور یہاں بھی لوگوں، ایسے لوگوں کو وہ کتنی بھی بڑی داڑھی رکھ لے، وہ کتنا بھی بڑا جھپا پہن لے، وہ کتنا بھی بڑا امامہ لگا لے اور جیسا چاہے کر لے، لیکن اس کو لوگ سمجھنے لگتے ہیں ارے یہ تو جھوٹا آدمی ہے، اس لیے کہ یہ تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے فیصلے نہیں ہوتے، تو اوپر ہی سے ایسا نظام بن جاتا ہے کہ ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں مردود اور کذاب اور جھوٹا اور مکار ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتوں میں اس کا چرچا ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ چرچا انسانوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر اسی نام سے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم لوگوں کو بہت سمجھ کے رہنا ہے۔ اس کو بتا رہا تھا کہ روزانہ یوں جائزہ لے اپنا کہ آج میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ دیا ہے، اسی طرح غیبت کر دی، اس کا جائزہ لے کہ میں نے غیبت کی ہے، اس غیبت کا کیا وبال آ سکتا ہے، اور اس غیبت پر مجھے بات پرس ہو سکتی ہے اللہ کے دربار میں۔ اب یہ روز کا روز ہر چیز کے بارے میں اس طرح کھول جوڑ خود اپنے بارے میں انسان کرتا رہے تو ظاہر بات ہے چند دنوں میں اس کے اندر سے برائی ختم ہو جائے گی۔ برائیوں کے ختم کرنے کا اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کا اور اپنے اندر دینی اعتبار سے استقامت لانے کا یہی ایک طریقہ ہے، بہت بہترین طریقہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مستقیم المزاج بن جائیں، ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے، گناہ ختم ہو جائے، اور استقامت کے ساتھ ہم ہر اطاعت اور نیکی پر قائم و دائم ہو جائیں، تو وہ لوگ یہ شروع کر دیں روز کا روز جائزہ، روز کا روز جائزہ۔ چند دنوں تک آپ ایسا کرتے رہیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے دن آپ نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا رجسٹر یہ بتائے کہ کئی غیبتیں دن میں کی، کئی جھوٹ دن میں بول دیے، اور کئی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر دی، اور فلاں غلط حرکت کر دی، آنکھیں ٹھیک نہ رہی، کان ٹھیک نہ رہے، زبان ٹھیک نہ چلی، اور مختلف قسم کے گناہوں میں ابتلا رہا۔ یہ اتنا سارا منظر آپ کے سامنے آپ کا خود آئے گا، لیکن جب رات میں بیٹھ کر آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور رو رو کر معافی مانگیں گے، اے اللہ مجھ سے آج یہ جھوٹ سرزد ہو گیا، اے اللہ مجھ سے غیبت سرزد ہو گئی، اے اللہ مجھ سے آنکھوں کی غلطی سرزد ہو گئی، زبان کی غلطی سرزد ہو گئی، اور میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے سامنے رات میں بیٹھ کر خوب گڑ گڑا کر معافی مانگنے، وہ سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ پاک ہو گئے، دل میں احساس بھی پیدا ہو گیا۔ اب جب دوسرا دن آئے گا تو خود ہی آپ سمجھ جائیں گے ارے کل اتنے جھوٹ بولا تھا، آج تو مجھے نہیں بولنا ہے، اور صبح ہوتے ہی عہد کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنی زندگی کا رخ موڑنے کی کوشش کریں کہ آج مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آج مجھے آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، آج زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکالنا ہے، آج مجھے کسی کی کوئی برائی اور غیبت نہیں کرنی ہے، آج مجھے اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے دن کا آغاز کیا، لیکن اتنا سب کچھ سوچنے کے باوجود کچھ گناہ ہو گئے، پھر بھی کہیں جا رہے تھے آنکھوں کی ٹکر ہو گئی، کہیں جا رہے تھے کانوں میں کچھ برائی پڑ گئی، کسی سے ملاقات ہو گئی تو اس نے کچھ کہا، آپ نے بھی کچھ کہا، اور غیبت ہو گئی۔ اب جب آپ پھر شام میں بیٹھے اور ریکارڈ اپنا کھولا تو کل کئی جھوٹ تھے، کئی غلطیاں تھی، بہت ساری برائیاں تھی، لیکن آج صبح سے اچھے طور پر چلنے کا عہد کر کے چلے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنے زیادہ گناہ آج نہیں رہیں گے آپ کے پاس، آج تھوڑے سے کم رہے، اگرچہ پورے ختم نہ صحیح لیکن ذرا کم تو ضرور ہو جائیں گے۔ کل ہوئے تھے 10 تو آج ہوں گے 5، کل ہوئے تھے 10 تو آج ہوں گے 4۔ اب پھر آج رات بیٹھ کر بھی آپ عہد کریں،
اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگے، توبہ کرے، اور اللہ سے ایک درخواست یہ بھی کرے کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما، میرے اندر سے گناہ کو نکال دے، میرے اندر سے برائیوں کو نکال دے۔ اور جب تک خدا خود ہماری اس سلسلے میں نصرت و مدد نہ کرے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ایک طرف خود عہد کرے اور دوسری طرف اللہ سے دعا مانگے۔ اب جب تیسرا دن ہوگا تو پھر تیسرے دن کا آغاز کریں عہد کے ساتھ کہ مجھے تو آج بہت بچ کے رہنا ہے، مجھے تو آج بہت ٹھیک رہنا ہے، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہونا ہے، آنکھوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور دل کو بھی بہت قابو میں رکھنا ہے، اور اسی طریقے پر تمام اعضاء کو اس طرح سوچ سمجھ کر آپ نے دن کا آغاز کیا۔ اب نتیجہ ہوگا کہ تیسرے دن میں پہلے 2 دنوں کے اعتبار سے اور گناہوں کی کمی ہو جائے، تھوڑا 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 کرتے کرتے الحمدللہ ایسا نمبر آ جائے گا کہ ایک دن آپ اپنا رجسٹر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر صرف نیکیاں لکھی ہوئی ہے، برائی ایک بھی نہیں۔ اس لیے کہ عہد و پیمان اللہ سے کرتے کرتے، اللہ سے وعدے کرتے کرتے اور اس کا اہتمام اور التزام کرتے کرتے جب آدمی آگے بڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہم ضرور اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا، اور مجاہدہ یہی ہے، مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش، جو وہ چاہے وہ نہ کرے۔ نفس چاہتا ہے جھوٹ بولو، نہ بولی، نفس چاہتا ہے کسی کی غیبت کرو، آپ عہد کر لیجئے کہ بالکل نہیں کرو، اور یہ جواب اپنے نفس کو دیتے جائیے کہ بھائی تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ لیکن اندر سے نفس کہہ رہا ہے ذرا جھوٹ بولنا، اپنا کام چلا لینا۔ اسی کے لوگ جو ہے نا اپنا کام چلانے جھوٹ بولتے رہتے، دوسرے کے اوپر الزام ڈال دیتے، غلط بیانی سے کام لیتے، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کامیاب ہو گئے جھوٹ بول کر۔ جھوٹوں کا یہی قصہ ہے کہ جھوٹا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ سچا آدمی تو جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا آدمی تو جو چاہے بول دے، سچ کو جھوٹ بنا دے، جھوٹ کو سچ بنا دے، زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، کالے کو گورا کہہ دے اور گورے کو کالا کہہ دے۔ اب بیچارہ سچا آدمی روتا بیٹھتا ہے، یہ آدمی اپنا کام بناتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کچھ دنوں تک کسی غلط چیز کی بنیاد پر آدمی پرورش پالے، جھوٹ بول کر دنیا میں اپنی زندگی جاری رکھ لے، یا اور کچھ فائدے کی بات حاصل کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر ایسے ہی چلتا ہے۔ لیکن دنیا کی کامیابی کا نام کامیابی نہیں ہے، اور دنیا کے اندر کسی کے ناکام ہونے کا نام بھی ناکامی نہیں۔ نہ یہاں کی ناکامی ناکامی، نہ یہاں کی کامیابی کامیابی۔ اصل کامیابی وہ ناکامی تو آخرت کی کامیابی وہ ناکامی، وہاں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا۔ اگر اللہ کے پاس جا کر آدمی کا بیڑا پار ہو گیا تو کامیاب، اور اگر وہاں جا کر کامیاب نہیں ہوا، دنیا میں چاہے جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے دہی پر، کسی اور چیز پر دنیا میں آگے بڑھ گیا، دنیا کما لیا، دوسروں کو ذلیل کر دیا، دوسروں کو خار کر دیا، اور سمجھتا رہا کہ میں یوں آگے بڑھ گیا ہوں ماشاءاللہ، تو بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ یہاں کی کامیابی کو کبھی کامیابی نہ سمجھے، یہاں کی ناکامی کو بھی ناکامی نہ سمجھے، دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ جس کے دل میں یہ بیٹھ جائے وہ کامیاب زندگی دنیا میں بھی کرے گا،
لیکن جو یہ سمجھے گا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہے، تو پھر وہ آدمی ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہے۔ تو بھائی اس طریقے پر روزانہ اپنا جائزہ لینے سے ایک نہ ایک دن انسان صحیح رخ پر قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لیے جانے سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو۔ اب یہ حساب روزانہ لیتے رہیں گے تو اس کا ایک فائدہ، جیسے کہ میں نے کہا، گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ ہوگا ہم ٹھیک ہوتے رہیں گے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ کا معاف ہونا اور ایک ہے انسان کا گناہوں سے باز آ کر صحیح رخ پر قائم ہو جانا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نے گناہ کیا، اللہ سے معافی مانگا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا، پھر کر رہا وہی گناہ، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی مسلسل دن میں رات میں چل رہا ہے، جھوٹ اس کا چل رہا ہے، غیبت اس کی چل رہی ہے، برائی اس کی چل رہی ہے، دھوکہ اس کا چل رہا ہے، یہ دنیا میں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے کسی وقت معافی اللہ سے مانگا، گناہ معاف ہو گیا، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، یعنی گناہ کی عادت نہیں چھوٹی، گناہ کرنے کا جو اس کے اندر ایک چسکا لگ گیا ہے اس سے وہ باز نہیں آیا اور اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ کب آئے گی؟ جب آدمی یہ عہد کرے گا کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کرے گا، تو اس مجاہدے کے نتیجے میں اس کے اندر سے وہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ہر جگہ پر ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہر جگہ پر ہے توبہ کے بعد وَأَصْلَحَ، توبہ کیا اور اپنی اصلاح کر لی، تو معلوم ہوا ایک ہے توبہ، توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، طبیعت سے مراد دینی حالت وہ ٹھیک نہیں ہوتی، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی اصلاح کروائے، اس کے لیے مجاہدہ کرے، اپنے نفس کو دبائے، اپنے نفس کو مجاہدے کی بھٹی میں تپائے، وہ پکائے، تو اس کے اندر اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے دو کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، محاسبے میں دونوں کام ہوتے ہیں۔ جب وہ رات میں بیٹھ کر دیکھتا ہے گناہ، ایک طرف گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے اور دوسرے اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے اور اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تجھے گناہ نہیں کرنا ہے، تیری بات ماننے والا میں نہیں ہوں۔ اب وہ اپنے نفس کو سنبھال کے لے کر آگے چلتا ہے، تو اسے دونوں باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہے محاسبہ۔ صوفیہ کے ہاں ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے مراقبہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں، الگ بھی ہوتے ہیں۔ محاسبہ تو ابھی عرض کر دیا، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور اس کے بارے میں خود ہی غور کرنا کہ بھائی میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کتنی اچھائیاں میں نے کی ہیں، اچھائیوں پر اللہ کا شکر اور برائیوں سے توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا۔ ایک ہے مراقبہ۔ مراقبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ لفظ مراقبہ رقبہ سے بنا ہے۔ رقبہ کے معنی اصل میں آتے ہیں گردن، گردن جو ہوتی ہے نا اس کا نام ہے رقبہ، اسی سے ہے مراقبہ۔ اس کو مراقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی مراقبہ کرتا ہے تو گردن جھکا لیتا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے، یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو ایک طرف کر دینے کے لیے گردن جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہو گیا مراقبہ۔ اب اس مراقبے میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے مراقبات ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ مراقبہ کرے آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے
کہ موت آنے والی ہے، میرے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، مجھے نہلایا گیا ہے، مجھے کفنایا گیا ہے، لوگ اٹھا کے میرا جنازہ چل رہے ہیں، میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے اور قبر کھودی جا رہی ہے اور قبر میں مجھ کو رکھا جا رہا ہے۔ قبر کا منظر، بھیانک ترین منظر، اپنے دل میں جو ہے اس پر توجہ کرے اور اس کا مراقبہ شروع کر دے۔ یہ جب آدمی کرتا رہے گا تو ظاہر بات ہے اس کے دل کے اندر موت کا تصور اچھی طرح بیٹھ جائے گا۔ جب موت کا تصور اچھی طرح بیٹھ جائے گا تو برائی کرنے کا جب جی چاہے گا تو یہ تصور آ کر اس کو روکے گا۔ یہ ہے مراقبہ۔ جب آدمی برائی کی طرف جانا چاہے گا تو یہ تصور آئے گا سامنے، ارے تو مرنے والا ہے، قبر میں جانے والا ہے، قبر کا بھیانک منظر کیا یاد نہیں ہے، کیسی ہوتی ہے قبر، کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ آدمی کے دل و دماغ پر جب تسلط ہو جاتا ہے تو اس طرح کے خیالات سے، برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے، کبھی موت کا مراقبہ، کبھی آخرت کا مراقبہ۔ آخرت کا مراقبہ جیسے حساب کا، کتاب کا، اللہ کے سامنے پیشی کا، جنت کا، جہنم کا، یہ سب مراقبے ہوتے ہیں۔ کبھی جنت کا تصور کر کے بیٹھو، نیکیوں کی طرف دل چلے گا، جی للچائے گا کہ جنت کیسی ہے، کتنی حسین اور خوبصورت ہے، وہاں حوریں کیسی ہیں، وہاں نعمتیں کیسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کن بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے جنت کے بارے میں قرآن میں کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کا کیا نقشہ کھینچا، ذرا سا اس کا تصور کر کے بیٹھے۔ اور اگر اپنے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو یا قرآن کی وہ آیات ہو جن کے اندر اللہ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے، تو اس کو پڑھتے 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 آدمی جو ہے اچھی طرح جنت کو سمجھنے لگے گا اور جنت کا تصور اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اب ہر وقت جنت کا تصور، اب وہ چاہے گا کہ بھائی جنت جلدی سے جلدی مل جائے مجھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ جہاد میں گئے تھے، جہاد میں دوران لڑائی بھوک لگ رہی تھی، کسی نے ان کو کھجور دے دی تو کھجور کھا رہے تھے، لیکن ایک دم عجیب خیال آیا، انہوں نے اس کھجور کو نیچے ڈالا اور یوں کہا کہ بھائی جنت تو اس سے بہت قریب ہے، اس کے کھانے میں دیر ہے، جنت میں پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے اور جا کر مقابلہ کیا اور شہید ہوئے اور جنت پہنچے۔ اب دیکھیے جنت کا شوق کیسے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کیا ہے، قرآن میں اللہ نے جنت کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے۔ آج ہم لوگ جنت کا کوئی ذکر سنتے بھی نہیں اور پڑھتے بھی نہیں، ٹی ویاں دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر تھوڑی دیر کے لیے گھروں میں جنت کی کوئی کتاب ہو یا جنت والی آیات ہو یا حدیث پاک جو اس سلسلے میں ہے، اس سلسلے کی کتابیں سامنے رکھ لی جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا جائے، کتنا فائدہ ہوگا۔ ہر بچہ گھر کا جنت کا طالب بنے گا۔ لیکن آج ہم ایسے طالب ہیں کہ سو رہے، طلب تو ہم کو بھی ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ جنت چاہتے نہیں چاہتے، کوئی بھی یہاں نہیں کہے گا مجھے جنت نہیں چاہیے، ہر آدمی کہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے ایسے جنت کے طالبوں کو نہیں دیکھا جو سو کے گزار رہے تھے۔ ایسے طالب کہنے کو تو کہتے ہیں ہم طالبین ہیں، ہم عاشقین ہیں، لیکن جنت کی طلب کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں صحیح اور سچی طلب اور طلب پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے پیدا کرنے کے لیے قرآن کے اندر دیکھیے جگہ جگہ اللہ نے ذکر فرمایا
کہ جنت کو ہم نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کے اندر حوروں کو رکھا ہے اور حوروں کو ایسا بنایا ہے اور ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں. یہ سب اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. ایک کتاب ملتی ہے، اس کا نام ہے جنت کے حسین مناظر. جنت کے حسین مناظر کسی پاکستانی عالم کی لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس کتاب کو لے اور پڑھا کریں اسے، اور اس کو پڑھتے پڑھتے بھی آپ کا مراقبہ جاری رہ سکتا ہے، اس لیے کہ مراقبے کے معنی ہی ہیں غور و فکر. اب آپ کتاب پڑھتے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں، ادھر کتاب کا مطالعہ بھی ہوگا اور ادھر جنت کا مراقبہ بھی ہوگا. دونوں کام ایک ساتھ چلتے رہیں گے. آج کل زمانے میں وقت کی بڑی قلت و تنگی پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے نا 2-3 سسٹموں کو ایک سسٹم میں ملا کے پیش کرنے کے عادی ہو گئے. اس لیے میں بھی ایک ایسا سسٹم بیان کر رہا ہوں جس میں 2 چیزوں کو ایک سسٹم میں داخل کر دیا گیا، مطالعہ بھی مراقبہ بھی. ایک طرف پڑھتے جائیں، ایک طرف غور کرتے جائیں، ایک ہی وقت میں دونوں کام بن جائیں. اسی طرح جیسے جنت کا ذکر اور جنت کا مراقبہ ہے، اسی طرح جہنم کا مراقبہ. جہنم میں کیا عذابات ہیں، وہاں پر کیا کیا ہوگا، کیسے سانپ ہوں گے، کیسے بچھو ہوں گے، اور بھوک کیسی ہوگی، اور وہاں کے انگاروں کا کیا حال ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو 1000 برس تک اس کو دہکایا. 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا. جب اس کو 1000 برس تک دہکایا تو وہ آگ بالکل لال ہو گئی. دیکھتے ہیں نا جب آگ جلتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، لال ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے 1000 برس اور اس کو دہکایا. 2000 برس ہوئے. جب دوسرے 1000 برس اس کو دہکایا تو پھر وہ آگ بالکل سفید ہو گئی. فرمایا کہ پھر تیسرے 1000 برس اللہ نے اس کو چلا دہکایا. اب پھر دہکاتے دہکاتے جب 1000 برس یعنی 3000 برس مکمل ہوئے تو فرمایا کہ اس کی آگ بالکل کالی ہو گئی. اب جہنم بالکل اندھیری ہے، اس کے اندر اجالا بالکل نہیں. عام طور پر جب آگ جلاتے ہیں تو اجالا ہو جاتا ہے، لیکن جہنم ایسی ہے کہ اس کے اندر جلن ہے، اس کے اندر تپش ہے، اس کے اندر اور بہت ساری مصیبتیں ہیں. اس کے ساتھ بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے اندھیری ہی اندھیری اور ظلمت ہی ظلمت تاری، کچھ نظر نہیں آئے. اللہ نے جہنم کو ایسا بنایا 3000 برس دہکا کر اس حال میں اس کو رکھا گیا. اور پھر اس کی آگ میں جو تپش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ ایک گنا ہے، اب 70 گنا زیادہ سمجھ لو کیسی ہوگی. اور علماء کہتے ہیں کہ 70 کا لفظ بھی کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، حد کے لیے نہیں. عربی زبان کے اندر لفظ 70، 700، 7، 7000 یہ 7 سے مل کے جو بننے والے الفاظ ہیں نا ان کو کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں 100 یا 50 کا لفظ بھی استعمال کر دیتے، بھائی اسے 50 دفعہ بولے تو بھی نہیں سنتا. یہاں 50 دفعہ کا مطلب کیا ہے، کتنا بھی بولو نہیں سنتا. ہر وقت بولتے ہیں بھائی میں نے تو اسے 100 دفعہ کہہ دیا ہے لیکن سنتا نہیں. اب یہاں بھی کیا مراد ہے، یہ سننے والا آدمی نہیں، چاہے اسے 1000 بار بولے. تو کثرت کے لیے بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں 70 یا 70، 700 اس طرح کے الفاظ کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے. علماء کہتے ہیں 70 گنا سے مراد ہے بے انتہا، اس کا کوئی حساب بیان ہی نہیں.
اتنی تیز اللہ نے اس کو بنایا. وہاں پر بھوک لگے گی، زقوم دیا جائے گا. زقوم کیا ہے؟ کانٹوں دار ایک پھل ہے، اس میں صرف کانٹے ہی کانٹے. جب آدمی اس کو کھائے گا حلق میں پھنس جائے گا. اور جو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا وہ مائع حمیم، گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. تو کھانے یہ زقوم اور پینے کے لیے مائع حمیم، کیا حال ہوگا ذرا اندازہ کر لیجیے. اور مختلف قسم کے عذابات. قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے سامنے ایسے ایسے عذابات آئیں گے مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا ان کو کبھی وہم و گمان بھی نہ تھا. ہم یہاں سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا ہوں. اس کا بیان تصور سے بالا تر. جیسے جنت کیسی ہے وہ بھی یوں ہی بول تو لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیسی ہے وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسی طرح جہنم کا عذاب اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا ہوگا. وہ جب دیکھنے والے دیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا. اللہ نے اس کو کہا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ان کے سامنے ایسے ایسے عذابات کھل کے آئیں گے، ظاہر ہوں گے، جس کا ان کو کبھی وہم و گمان بھی نہ ہوا ہو. اس کے بارے میں ایک واقعہ پہلے بھی شاید سنایا ہے. امام محمد ابن المنکدر بڑے محدث گزرے، بڑے اللہ والے بھی. ایک بار وہ اپنے گھر آئے، اپنے پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد کھانا وانا کھایا. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اسی آیت پر پہنچے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. جب یہاں پر پہنچے تو ان کو رونا آ گیا. روتے 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 ہچکیاں بن گئی. بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے چلے جاتے. اور یہ سلسلہ اتنا طویل ہوا، اور طویل ہی نہیں شدید بھی ہو گیا. ایک تو لمبا ہوا اور بہت زبردست رونے لگے، چیخیں مار مار کر. آیت پڑھتے تھے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کہ ایسے ایسے عذابات سامنے آئیں گے جس کا وہم و گمان و تصور کسی کو نہ ہو. یہ پڑھتے تھے روتے تھے، پڑھتے تھے روتے تھے. اس قدر زیادہ انہوں نے رونا چیخنا پلانا شروع کیا کہ ان کے گھر کے سارے لوگ پریشان ہو گئے. اب لوگ گھر کے آگے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ بے حال ہو گئے، کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، روتے چلے جا رہے. اب اتنا رو رہے کہ گھر کے سارے لوگ پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت کے ایک دوست اور بڑے تعلق والے، بہت بڑے اس زمانے کے عالم اور فاضل محمد ابن الفضل کے نام سے ہیں، ذرا جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سمجھا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بات کرے اور ان کے دل کو تسلی ہو جائے. اس کے لیے ان کے پاس آدمی کو بھیجا گیا. تو امام محمد ابن فضل وہیں کہیں قریب میں رہتے تھے، ان کو بلا کے لایا گیا. وہ آئے، ان کا حال دیکھا کہ بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں اور آیت پڑھتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے آ کر پوچھا اور کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے کیا بات ہو گئی؟ دیکھو سنو اللہ کیا کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ایسے ایسے عذابات آئیں گے، ایسی ایسی صورتحال آئے گی جس کا وہم و گمان تصور نہ ہوگا. کہ یہ رونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ سن کے ان کو بھی ہونا، وہ بھی رو لے.
اب دونوں مل کے رونے لگے. لوگوں نے کہا یہ تو ایک نہ شد دو شد ہو گیا. پہلے تو ایک ہی رو رہے تھے, اب دونوں مل کے رو رہے. اب کوہرام مچ گیا. تو بھائیوں بتانا یہ ہے کہ قرآن ایسے ایسے عذابات کی نشاندہی کرتا ہے. احادیث زبردست اور حیرت انگیز قسم کے عذابات کا ذکر کرتے ہیں. جب آدمی ان احادیث کو پڑھے گا, قرآن کی آیات کو پڑھے گا, اس کے دل میں یہ باتیں جم جائیں گی اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ہے مراقبہ. یہ اس لیے میں نے کہا کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں مراقبہ مراقبہ, لیکن مراقبے کی حقیقت نہیں جانتے. مراقبہ ایک تصور ہے, ایک چیز کا مطالعہ ہے, اس کے اوپر جو ہے توجہ ہے اور اس کا استحضار پیدا کرنے کی کوشش کہ دل میں جم جائے, بس جائے, اور جب ضرورت پڑے تو یہ ہمارا تصور ہمیں کام آئے اور ہم کو برائی سے بچائے, نیکیوں کی طرف لے جائے. لہٰذا دونوں مراقبے بھی کرنے کی چیز, ایک مراقبہ جہنم کا, ایک مراقبہ جنت کا. جنت کے بارے میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دیا میں نے, جنت کے حسین مناظر. اس کو خریدا جائے, خود پڑھیں, گھر کے افراد کو پڑھوائیں, اور پڑھوائیں نہیں تو کم از کم پڑھ کے سنوائیں. صبح میں شام میں کسی وقت اس کا چرچا ہو, اس کا ذکر ہو. گھر کا ہر فرد خواہش اور طلب کرنے لگے کہ ہم کو جنت میں جانا, ہم کو تو جنت میں جانا ہے. بچہ بھی کہنے لگے, ابا سے پوچھنے لگے ابا جی جنت میں کب جائیں گے, مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب تو گھر میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فسادات ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, الٹی سیدھی ہو رہی ہے, بچہ ماں کی نہیں مانتا, ماں بچے کی نہیں مانتی, اور اس میں اختلافات ہیں, الٹی سیدھی ہو رہی ہے, یہ چل رہا ہے. اگر یہ بن جائے صورتحال کہ جنت کا ذکر ہونے لگے, بچوں کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جانے لگے کہ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے, وہ ایسی خوبصورت ہے, وہاں پر یہ نعمتیں ہیں, اللہ ایسے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں. وہ عزت للمتقین, متقیوں کے لیے اللہ نے یہ جنت پیدا فرمائی ہے. اب بار بار اس کا مذاکرہ بچوں کے سامنے, عورتوں کے سامنے, گھر کے افراد کے سامنے ہونے لگے, اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کب ملے گی جنت, کب ملے گی جنت. آپ بتاؤ جنت کا مزہ اسی دنیا کے گھر میں بھی مل جائے گا. آج تو گھروں کا حال یہ ہے کہ وہ جہنم بن گئے ہیں. جنت کا مزہ کہاں, جہنم کی لپٹیں آ رہی, جہنم کی سختیاں محسوس ہو رہی, جہنم کے عذابات دنیا میں نظر آ رہے. ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. بات تو حقائق کی چل رہی ہے لیکن ایک لطیفہ یاد آ گیا. اب یاد آ گیا تو کہہ ہی دوں. کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی, اس کی شادی کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے, لیکن وہ لڑکی کسی بھی رشتے سے متفق نہیں ہوتی. اب ماں باپ پریشان کہ یہ رشتہ آیا, اس کو اس نے پسند نہیں کیا, وہ رشتہ آیا, اس کے بارے میں یہ عیب لگا دیا, وہ رشتہ آیا, اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا. اب یہ آخر کرے گی تو کس سے کرے گی اور کب کرے گی. یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک رشتہ آیا, گھر کے لوگوں کو پسند آ گیا. گھر کے لوگوں نے اس لڑکی سے کہا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے, لڑکا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, کمانے والا ہے, دھمانے والا ہے, یہ اخلاق ہے, یہ کردار ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس لیے ہم تیرا رشتہ اس سے کرنا چاہتے ہیں, کیا رائے ہے. تو اس نے انکار کر دیا, کہا کہ نہیں, اس سے میں نہیں کروں. لوگوں نے پوچھا, گھر والوں نے, ماں نے اس کی, کہ آخر اس میں کیا عیب ہے, کیوں نہیں کرتی. تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ جہنم کو نہیں مانتا, یعنی ایک حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا, اس لیے آدمی مسلمان نہیں ہے. وہ کہنے لگی کہ یہ آدمی جہنم کو نہیں مانتا, اس لیے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرتی. اس کی ماں کہنے لگی اگر تیرے سے شادی ہو جائے گی تو وہ یقین کر لے گا. اگر تیرے سے شادی ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ جہنم پیدا کرنے والی تھی.
ماں کو خبر تھی کہ میری لڑکی کیسی ہے، ہنگامہ مچانے والی، فتنہ پیدا کرنے والی، جنت کو بھی جہنم بنا دینے والی، جھگڑے پیدا کر کر پوری فضا کو معطر کرنے کے بجائے مقدر کر دینے والی۔ اب ماں کہنے لگی کہ بیٹی شادی کر لے، اگر تیرے سے شادی ہو جائے گی تو اسے یقین آ جائے۔ یہ ہے تو لطیفہ یاد آنے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو بھائیوں، یہ دو چیزیں ہیں، ایک جنت کا مراقبہ، ایک جہنم کا مراقبہ۔ ان چیزوں پر توجہ دی جانی چاہیے۔ جنت کا ذکر یوں گھروں میں ہو، اور کبھی یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کیسی بنائی ہے، وہاں کے عذابات کیا ہیں، اللہ نے کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے بارے میں بھی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جہنم کے خوفناک مناظر۔ جہنم کے خوفناک مناظر، یہ علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، جو بہت بڑے عالم متقدمین میں سے گزرے ہیں، انہوں نے لکھی تھی۔ تخویف بالنار اس کا اصل نام ہے، عربی کتاب ہے، لیکن کسی عالم نے اسے اردو میں ڈھالا ہے، وہ اس نام سے کتاب ملتی ہے، جہنم کے خوفناک مناظر۔ اس کو لے لیا جائے، جنت کے حسین مناظر بھی سامنے رہیں، جہنم کے خوفناک مناظر بھی سامنے آتے رہیں، دونوں کا تذکرہ، دونوں کا چرچا، دونوں کا مطالعہ، دونوں کا مراقبہ بار بار ہوگا، ہمارے دلوں میں یہ چیزیں جم جائیں گی، اور انشاءاللہ نتیجہ اس کا بڑا اچھا نکلے گا، برائیوں سے بچنے کے سلسلے میں اور نیکیوں میں بڑھنے کے سلسلے میں۔ یہ ہے مراقبہ۔ تو میں نے ایک کہا محاسبہ، اور دوسری بات میں نے کہی مراقبہ۔ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف سن کے جائیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہ ایسے ہوگا جیسے آپ ڈاکٹر سے گولیاں لے کر جیب میں رکھ لیں، استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال نہیں کی جائے گی دوائی تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ یا اسی طریقے پر کوئی حلوہ حکیم صاحب نے دے دیا، بڑا مقوی تھا، لیکن اس کو استعمال ہی نہیں کیا، تو قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اسی طرح ایمانی قوت کے لیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیک بنانے کے لیے یہ مراقبات اور یہ محاسبات ہوا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر عمل ہوتا رہا تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تین باتیں جو آج کہی گئی، ایک محاسبہ، مراقبے میں دو باتیں، جنت کا مراقبہ، جہنم کا مراقبہ، یہ تین کام آج ہی سے شروع کیجیے۔ کاپی رکھ کر لکھ کر محاسبہ کیجیے، نہیں تو کم سے کم آپ کے دماغ میں اس کو لکھیے، میں نے صبح سے شام تک کیا کیا ہے، کیا اچھائی کیا برائی، نتائج پر غور و فکر، اللہ کے سامنے گر گڑانا، اللہ کا نیکیوں پر شکر ادا کرنا، برائیوں کے سلسلے میں اللہ سے معافی طلب کرنا، آئندہ کے لیے اہتمام اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کرنا کہ مجھے اس بات کو نہیں جاننا ہے، برائی نہیں کرنا ہے، اس طریقے پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے یہ دو مراقبات بہت بڑا فائدہ دیں گے۔ یعنی اس لائن پر چلنے کے لیے ہمت پیدا کریں گے، اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے گویا آسانی پیدا کریں گے، برائیوں سے بچنے کے لیے یہ جہنم کا مراقبہ آسانی پیدا کرے گا۔ اس طریقے پر یہ دو مراقبات اور دوسرے محاسبہ، یہ تین چیزوں کا اہتمام شروع کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اس راہ پر ڈال دے جو راہ اللہ کو اور اس کے نبی کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.